بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ صدق اللہ العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔ الحمدللہ 2 باب مکمل ہو چکے، آج تیسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ باب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، سر کے جو بال مبارک ہیں ان کے بیان میں۔ اس باب کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا بیان ہے۔ ویسے تو بالوں کے بارے میں ہم نے پچھلے باب میں بھی پڑھا تھا کہ کہیں میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کندھوں تک آتے تھے، کہیں گردن کے نصف تک، کہیں کانوں کے لو تک آتے تھے۔ تو اس طرح مختلف حدیثیں وارد ہوئی تھی۔ اب ان میں تعارض نہیں ہے، بال کبھی لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی بندہ کاٹتا ہے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بالکل منڈایا بہت کم ہے، تو اس حساب سے منڈانے کے قریب زمانے میں بال تھوڑے چھوٹے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جس صحابی نے جس حیت میں جس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس وقت جو ان کو نظر آیا اس کو حدیث میں روایت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کہتے ہیں الی نصف اذنیہ، یعنی حضور کان کی جو نصف ہے، درمیان ہے، وہاں تک تھے۔ بال اوپر سے آتے اور پیچھے سے اس کو کاٹے اور کان کے بالکل درمیان میں، یہاں تک بال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی 3 مقدار آئے ہیں، ایک کانوں کے درمیان، ایک کانوں کا لو، اور ایک یہ کندھے ٹچ ہوتا۔ یہ تینوں حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو بال رکھنا چاہے اور وہ رکھے سنت کی نیت سے تو وہ اس ترتیب سے رکھ سکتا ہے۔ ویسے فیشن کے اعتبار سے تو بندہ جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی ادھر کاٹتا ہے، کوئی ادھر کاٹتا ہے، کوئی کدھر کاٹتا ہے، کیا ہے؟ لیکن جو بندہ چاہے کہ میں بال رکھوں، پٹھے رکھوں لیکن سنت کے مطابق، تو اس کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس ترتیب سے بال رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ